إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں، والناشطات نشطا، اور جو آسانی سے بند کھول دینے والے ہیں، والسابحات سبحا، اور جو خوب تیزی سے تیرنے والے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر جو ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں، جو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں۔ النازعات یہ جمع ہے نازعاتن کی، معنی ہے سختی سے کھینچ کر نکالنے والے۔ اس کے شروع میں جو واو ہے والنازعات، یہ واو قسمیہ ہے جس کا مطلب ہے قسم ہے۔ ایک واو عاطفہ ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن جب واو قسمیہ ہو تو پھر اور کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ ترجمہ یوں کرتے ہیں قسم ہے۔ والنازعات قسم ہے سختی سے کھینچ کر نکالنے والوں کی، غرقا جو ڈوب کر کھینچنے والے ہیں۔ چونکہ مراد اس سے فرشتے ہیں اور جس چیز کو وہ کھینچتے ہیں اس سے مراد جان ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی، فرشتوں یہ بریکٹ میں، جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں، جان یہ بھی بریکٹ میں۔ والناشطات نشطا، اور جو آسانی سے بند کھول دینے والے ہیں۔ نشط العقال کہتے ہیں رسی کی گرہ کھول دینے کو، اور ترجمہ ہم کر رہے ہیں آسانی کے ساتھ، چونکہ بعد میں نشطا اس سے مصدر آیا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، اور تاکید میں معنی بھی ایسا اختیار کرتے ہیں کہ معنی کے اندر مزید پختگی آ جائے۔ یعنی ایک ترجمہ ہے بند کھول دینے والے، ایک ہے آسانی سے بند کھول دینے والے، تو اس میں ایک طرح سے ایک تاکید آ جاتی ہے۔ اور سابحات سبحا، اور جو خوب تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ سابحات یہ کہتے ہیں تیرنے والوں کو۔ سبحن یہاں بھی مصدر تاکید کے لیے ہے، اس لیے اس کے ترجمہ کے اندر یہ اضافہ کیا ہے خوب تیزی سے، تاکہ تاکیدی معنی بن جائے۔ اور سابحات سبحا، اور جو خوب تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، جو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے ہیں، جو دوڑ کر آگے بڑھ جانے والے ہیں، سارے اس کا ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں بھی سبقن جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں،
مدبرات مدبراتن کی جمع ہے، تو مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والے کو۔ امر کام یا کوئی امر، والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں، والناشطات نشطا اور جو آسانی سے بند کھول دینے والے ہیں۔ نازیات اور ناشطات سے مراد سختی اور آسانی کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ اگرچہ ان الفاظ کی تفسیریں اور بھی کی گئی ہیں، لیکن جو صحیح ترین تفسیر ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہی ہیں جو سختی اور آسانی سے جان کھینچنے والے ہیں۔ اور اس کی تائید صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لمبی حدیث، اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ تو وہ جان اس طرح سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ انتہائی آسانی اور نرمی سے نکلتا ہے، یعنی آسانی کے ساتھ بند کھول دینے والے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک سے اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ اور جب کافر دنیا سے جانے لگتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ روح جسم میں بکھر جاتی ہے، وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ تو یہ ہے سختی کے ساتھ ڈوب کر جان کو کھینچنا نکالنا۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور جو خوب تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے فرشتے جو احکام الہی کی تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہیں، اور فالسابقات سبقا، اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کے لیے، ان احکام کو بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کون اس امر کو پہلے ادا کرتا ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی دین اور دنیا کے جس کام کا بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اس کو انتہائی احسن اور اچھے انداز سے انجام دیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی کسی بھی امر میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ قسمیں اٹھا کے اس کے بعد کسی اہم ترین بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ بعد والی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ قیامت ہر صورت میں واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، مراد زلزلہ، بریکٹ میں لکھا جا سکتا ہے زلزلہ۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دڑک رہے ہوں گے۔
ابصارها خاشیہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ رجفہ کا معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ حرکت کرنا اور حرکت دینا، دونوں معنی آتے ہیں۔ یہاں حرکت دینا زیادہ مناسب معنی معلوم ہوتا ہے، اور اسے راجفہ، یہ اسے اسم فاعل کا صیغہ ہے، کانپنے والی، جس دن کپ کپائے گی کپ کپانے والی، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلا دینے والا زلزلہ، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ رادفہ پیچھے آنے والی، اسی سے ردیف ہے نا، ردیف جو پیچھے سوار ہوتا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں خاشیہ، جھکی ہوئی ہوں گی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، مراد سے یہ ہے کہ پہلا نفخہ جب سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے سور میں پھونکیں گے تو اس سے ایک زلزلہ بپا ہوگا، اور ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین پر تیزی سے سخت قسم کا بھونچال آ جائے گا اور ساری کی ساری زمین لرزنے لگے گی، اور زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے سب فنا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک عرصہ تک یہ کیفیت اسی طرح سے رہے گی۔ لوگ اور تمام زندہ اجسام مردہ ہو کے پڑے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 40 سے مراد 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ پہلی دفعہ سور پھونکنے اور دوسرے سور پھونکنے کے مابین 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو جس دن کپ کپائے گی کپ کپانے والی، اس سے مراد پہلا زلزلہ ہے، پہلا سور پھونکنا ہے، اور اس کے بعد آئے گی اس کے پیچھے آنے والی۔ اس سے دوسرا نفخہ مراد ہے کہ جب سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، قبریں پھٹیں گی اور وہاں سے لوگ نکلیں گے۔ جتنے لوگ اب تک پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے زندہ ہو کے جمع ہو کے میدان محشر میں باری تعالیٰ کی عدالت میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ سارے ہی دل دھڑک رہے ہوں گے، کئی دل سے مراد یہ ہے کہ صالح اور مومن لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ متقین، پرہیزگار لوگ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ قیامت والے دن اس کیفیت سے، اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم زدہ نہیں کرے گی۔ اور فرمایا کہ جیسے ایک مجرم عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اپنی نظر اٹھا نہیں سکتا،
ماری شرمندگی کہ اس کی نظر زمین میں گڑی ہوتی ہے۔ ایسے جو مجرمین ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جھکی ہوئی نگاہیں لے کر، شرمندگی میں، ندامت میں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سامنے جو قیامت کے منکر لوگ ہیں وہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، انا، کیا ہم، لمردودون، البتہ ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم پہلی حالت میں پھر لوٹا دیے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامًا، ہڈیاں، نخرہ، بوسیدہ، کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تب تو یہ بڑا ہی خسارے والا لوٹنا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس اچانک وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، اِنَّا، کیا بلا شبہ ہم، شروع میں حمزہ استفہامیہ ہے جس کا مطلب ہے کیا، لمردودون، البتہ لوٹا دیے جائیں گے۔ مردود کہتے ہیں اس چیز کو جس کو لوٹا دیا جائے، رد کرنا، ایک چیز کو لوٹا دینا۔ کیا بلا شبہ ہم لوٹا دیے جائیں گے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں۔ اذا کا معنی ہے جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، عظامًا، ہڈیاں، نخرہ، بوسیدہ۔ قالو، انہوں نے کہا، تلک، یہ، اذن، تب تو یہ، کرۃ خاسرہ، لوٹنا بڑا ہی خسارے والا ہے، تب تو یہ لوٹنا خسارے والا عمل ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو سوائے اس کے نہیں، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک وہ یک لخت زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ یعنی یہ لوگ مذاق کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے یا مومنین کے ساتھ مذاق اڑاتے۔ بعض لوگ بوسیدہ ہڈی لے کر آتے، بربری سی ہڈی، اس کو لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پہ رکھ کے مسل کے پھونک مارتے، گرد و غبار اس کا اڑ جاتا، تو کہتے کیا جب ہم اس طرح کی بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ دوبارہ اٹھیں گے، ان کے اندر دوبارہ زندگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور پھر مذاقاً کہتے کہ اگر ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، یقیناً یہ تو بڑا ہی خسارے والا عمل ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم تو یہ مذاق کے طور پر کہہ رہے ہو، تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ شاید ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ جو رب تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہیں بچپن سے لے کر جوان اور جوانی سے بڑھاپے کی کیفیت میں لے جا سکتا ہے، جو تمہارے وجود کی ایک ایک چیز کو بنانے والا کاریگر ہے، وہ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے جسم کو دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے، اس کو اثر نو درست بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زندہ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں میرے لیے۔ کیا ہوگا؟ ہی زجرۃ واحدہ، بس ایک ڈانٹ ہے۔ یعنی سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سور کے اندر ایک پھونک مارنی ہے تو اچانک ساری قبریں پھٹ جائیں گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس اچانک وہ زمین پر ہوں گے۔ ساحرہ زمین کا اوپر کا حصہ کہلاتا ہے۔ ساحرہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جاگنا، اس لیے کہ انسان اسی حصہ پر جاگتا ہے، سوتا ہے، تو چٹیل میدان صحرا کو بھی ساحرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اچانک وہ کھلے میدان میں ہوں گے، میدان محشر میں باری تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ فَإِذَا، فا کا مطلب ہے پس، پہلے بھی اس کو بتایا جا چکا۔ اذا کا معنی ہے جب، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک کا بھی۔ جب اس کا مطلب ہو اچانک تو اس کو کہتے ہیں اذا مفاجاتیہ۔ اذا مفاجاتیہ، خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک میں نے درندے کو دیکھا۔ تو یہاں بھی اذا کا معنی اچانک استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو اذا مفاجاتیہ مانا گیا ہے، پس اچانک وہ، پس یک لخت وہ زمین کے اوپر والے حصہ پر موجود ہوں گے، زمین سے نکلیں گے۔ اس سے کہ جب دفنا دیا جاتا ہے تو زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمائیں گے، ایک ہی ڈانٹ میں قبریں کھلیں گی اور جو زمین کے اندر ہیں وہ زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا انہیں ان کے رب نے بالوادی المقدس، مقدس وادی، طوً، طویٰ میں، اذ ناداہ ربہ، جب پکارا انہیں ان کے رب نے بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں، اور پکار کے کیا کہا؟ اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بلا شبہ اس نے سرکشی کی ہے، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ فقل، پس کہہ دیجئے گا، پس کہہ دو، پس کہنا، حل لک، کہ آپ کے لیے ہے، آگے بریکٹ میں لکھا جا سکتا ہے رغبت، کہ آپ کے لیے رغبت ہے، الا، اس طرف، ان تزکا، کہ تو خود کو پاک کر لے، کہ تو پاک ہو جائے۔ فقل حل لک، تو کہنا کیا ہے تیرے لیے رغبت، الا ان تزکا، اس طرف کہ تو خود کو پاک کر لے، تو پاک ہو جائے۔ اگر تجھے ایسی رغبت ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو میں تجھے راستہ دکھاؤں گا تیرے رب کی طرف۔ اہدیک، میں راستہ دکھاؤں گا تجھے، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشا، پس تو ڈر جائے، فاراہ الآیۃ الکبریٰ، پس انہوں نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فکذب وعصا، تو اس نے جھٹلا دیا، وعصا، اور نافرمانی کی۔
ثم ادبر یسعی، پھر اس نے پشت پھیری، یسعی اور لگا دوڑ بھاگ کرنے، فحشر پس اس نے اکٹھا کیا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا تو اس نے پکارا، فقال پس اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ، پس پکڑ لیا اسے اللہ نے، نکال الآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا کے عذاب سے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں ہے، لعبرۃ لمن یخشی، البتہ عبرت اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ دوبارہ سنیے، اذ ناداہ ربہ، جب پکارا اسے اس کے رب نے، بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں، اذهب جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بلا شبہ اس نے سرکشی کی ہے، فقل تو کہو، حل لک، کیا ہے آپ کے لیے، الی ان تزکی، اس طرف رغبت کہ تو پاک ہو جائے، واہدیک، اور میں تجھے راستہ دکھاؤں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشی، پس تو ڈر جائے، فاراہ الآیۃ الکبریٰ، تو انہوں نے اسے دکھائی نشانی بڑی، تو انہوں نے اسے بڑی نشانی دکھائی، فکذب وعصی، تو اس نے جھٹلا دیا، وعصی اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر اس نے پشت پھیری، پھر وہ پلٹا، یسعی لگا دوڑ بھاگ کرنے، فحشر تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا پس پکارا، فقال پس اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بلند۔ فاخذہ اللہ، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے، نکال الآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا کے عذاب سے۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں ہے، لعبرۃ لمن یخشی، البتہ عبرت اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ منکرین قیامت، کفار اور مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں تبلیغ کرتے ہیں، وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں بلکہ آگے سے مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں مکہ کے کافر اور مشرکین لوگوں کو ایک طرح سے تنبیہ بھی کی ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی بھی دی ہے، اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والے حضرات ان کے سامنے فرعون کا نقشہ کھینچ دیا کہ دیکھ لو، جو اپنے آپ میں رب بنا بیٹھا تھا اس کا حشر کیا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ ان کافروں کے جھٹلانے پر رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، کامیابی تو بالآخر پیغمبر کو، نبی کو ملتی ہے۔ اہل عرب بھی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو اجمالاً جانتے تھے۔ اس صورت میں حسب ضرورت مدین سے واپسی کے بعد کے چند اجزاء بیان کیے ہیں، باقی ان کی پیدائش، دریائے نیل میں ڈالا جانا، فرعون کے محل میں پہنچنا، والدہ کے پاس واپسی، پھر دودھ پلانے کی مدت کے بعد فرعون کے محل میں پرورش، جوانی میں قبطی کا قتل اور مدین پہنچنا، یہ سب اجزاء یہاں مذکور نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ میں
نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کے سرکش فرعون کے پاس بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے انہیں اللہ رب العزت کی نشانی دکھائی۔ نشانی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ عصائے موسیٰ ہے کہ جو اژدہا بن گیا، اور یہ کوئی نظر کا دھوکہ بھی نہیں تھا، حقیقتاً وہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا، ایک بڑا سانپ بن گیا۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے سرکشی کی ہے۔ انہ طغا، طغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، اپنی حد سے بڑھ جانا۔ فرعون کا حد سے بڑھنا ایک تو بندگی کی حد سے بڑھ کر یہ کہنا، یعنی کہ بندہ ہے اسے بندگی کرنی چاہیے، لیکن جب بندہ بندگی کی حدود سے نکل کے اپنے آپ کو بلندتر سمجھنا شروع کر دے، اس کی تباہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور دوسری اس کی طغیانی یہ تھی کہ اس نے قوم کو کئی طبقات کے اندر تقسیم کر دیا تھا، یہ اعلیٰ طبقہ ہے، یہ کمتر طبقہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا، یہ بہت بڑی سرکشی اور ظلم تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا، اسے دعوت دی کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں میں تمہاری رہنمائی کروں گا، لیکن بجائے اس نے ماننے کے، اس نے نافرمانی کی، اسے جھٹلا دیا، اور پھر پشت پھیر کے واپس پلٹا اور موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے جادوگر درباریوں کو جمع کر کے تو اس بات میں کوشش کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور اپنے درباریوں کے سامنے میں اپنے وقار کو بحال رکھ سکوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فحشر فنادا، بس اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکار کے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننا، تمہارا سب سے بڑا رب اور معبود تو میں ہوں۔ اور جب بندہ اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے، وہ رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو الہ مان لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکام کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا، وہ خود کو ہی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زمانہ میرا پابند ہے، تو پھر اس کی پستی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی پستی کا دور دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کی رسوائی سے۔ نکال کا مطلب ہوتا ہے عذاب، ایسا عذاب جو رسوا کر دے، اور یہاں دنیا اور آخرت نہیں بلکہ آخرت کا پہلے ذکر کیا ہے، آخرت اور دنیا۔ اولا، اولا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے ہو، جو قریب ہو، تو دنیا انسان کے چونکہ زیادہ قریب ہے اور آخرت سے پہلے ہے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ بولا گیا ہے اولا کا۔ دنیا کا بھی لفظی معنی یہی ہے جو زیادہ قریب ہے، انسان کے زیادہ قریب ہے۔ تو آخرت کا پہلے ذکر کیا، بالخصوص مومنین کو مخاطب کیا ہے کہ جس بندے کی آخرت برباد ہو گئی، وہ دنیا میں خواہ کتنا ہی زیادہ کامیابی کیوں نہ پالے، وہ در حقیقت ناکام ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کی آخرت برباد ہوئی، اسی آخرت کی عذاب سے جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور دنیا تو اس کی برباد ہو ہی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن حکیم کے ان واقعات کے اندر اگر عبرت کا سامان موجود ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ڈر جو ہے یہ بندے کے دل میں
اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے، تقوی، طہارت، ان چیزوں کو انسانی دل میں جگہ دیتا ہے۔ تو پہلے بندہ علم حاصل کرے، اور علم اللہ کی پہچان دیتا ہے۔ علم سے بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، علم سے بندہ رسول کو پہچانتا ہے، علم سے بندہ اللہ کی ہستی کو یقین کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، کہ جب علم آتا ہے تب اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔